اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ محترم سامعین، سلام مسنون۔ نیا ناول ہیکل سلیمانی عمران اور اس کے ساتھیوں کی سرفروشی، جواں مردی، دلیری اور بہادری کے ایسے کارناموں پر مشتمل ہے کہ اس کا ہر لفظ عمران اور اس کے ساتھیوں کے خون میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف جب یہودیوں نے ایسی سازش تیار کی کہ جس کا انکشاف ہوتے ہی پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج بن گئے، مگر اسرائیل نے کسی بھی احتجاج کو کوئی بھی حیثیت نہ دی۔ لیکن جب عمران اور اس کے ساتھی اس بھیانک سازش کا توڑ کرنے کے لیے خیر و غضب کی بجلیوں میں ڈھل کر سرزمین اسرائیل پر ٹوٹے تو اسرائیل کی تمام طاقتیں عمران اور اس کے ساتھیوں کے خاتمے کے لیے متحد ہو کر سامنے آ گئیں۔ ریڈ آرمی، GP5 اور ملٹری انٹیلیجنس نے قدم قدم پر موت کی اونچی دیواریں چن دیں، لیکن عمران اور اس کے ساتھی ان موت کی دیواروں سے اس طرح ٹکرائے کہ موت اور دہشت کے الفاظ بھی شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ چلیے اب میں اور آپ مل کر اس کہانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی، مصنف مظہر کلیم۔ سیاہ رنگ کی کار انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی شہر سے باہر کی طرف جانے والی سڑک پر بڑھی جا رہی تھی۔ کار کے آگے دو موٹر سائیکل سوار سائرن بجاتے ہوتے جا رہے تھے اور کار کے پیچھے دو پولیس جیپیں دوڑ رہی تھیں جن میں مسلح سپاہی بڑے چوکنے انداز میں بیٹھے ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے، جبکہ ایک سپاہی مشین گن اٹھائے کھلی جیپ میں کھڑا عقابی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کار کے آگے اسرائیل کا قومی پرچم تیز ہوا کی وجہ سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بارودی ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا، جبکہ پچھلی نشست پر اسرائیل کا وزیر اعظم ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنے ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا۔ کار کے شیشے بند تھے، اس لیے اندر باہر سے کوئی آواز نہ آ رہی تھی۔ ویسے بھی کار بلٹ پروف بھی تھی، اور نہ صرف بلٹ پروف بلکہ اگر اسے بم پروف کہا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا۔ اسے خاص طور پر تیار کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وزیر اعظم ہر قسم کے خطرے سے بے نیاز بڑے اطمینان سے فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا۔ وزیر اعظم آسکر نے ابھی چند ماہ ہوئے اسرائیلی پارلیمنٹ کی طرف سے منتخب کیے جانے پر وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تھا۔ وہ نوجوان اور انتہائی پرجوش طبیعت کا مالک تھا۔ اس کا نعرہ تھا کہ یہودی پوری دنیا کے مالک ہیں۔ وہ انتہائی متعصب یہودی ہونے کی وجہ سے خاص طور پر مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا، اور اس کا قول تھا کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی مسلمان نظر آئے اسے دنیا سے مٹا دو۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے وزیر اعظم منتخب ہوتے ہی اسرائیل میں رہنے والے عرب مسلمان باشندوں پر ظلم و اس کے ساتھ ساتھ وہ اسرائیل کے گرد موجود مسلمانوں کی ریاستوں کے خاتمے پر اسرائیلی سلطنت کی حدود کو لامحدود حد تک بڑھانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا تھا۔ ابھی سورج پوری طرح طلوع نہ ہوا تھا، اس لیے ہر طرف دھند اور اندھیرا سا پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت وزیر اعظم ایک اہم ترین منصوبے پر بات چیت کرنے کے لیے ملٹری ہیڈ کوارٹر میں ایک خصوصی میٹنگ میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ یہ منصوبہ گو اس کے اپنے ذہن کی اختراع تو نہ تھی، کیونکہ پہلے بھی اس سلسلہ میں اکثر کام ہوتا رہا تھا اور ایک بار اس منصوبے پر عمل درآمد کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ لیکن اس منصوبے کے سامنے آتے ہی نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاج کا ایسا طوفان برپا کر دیا کہ اسرائیلی حکومت کو مجبوراً یہ منصوبہ ترک کرنا پڑا۔ لیکن آسکر ایسا آدمی تھا جو ایک بار قدم اٹھا کر واپس پلٹنا جانتا ہی نہ تھا، اس لیے برسر اقتدار آتے ہی اس نے نہ صرف اس منصوبے پر کام شروع کر دیا تھا بلکہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے ہر قیمت پر پورا کیا جائے گا۔ چنانچہ وہی ہوا۔ اس فیصلے کے منظر عام پر آتے ہی ایک بار پھر پوری دنیا کے مسلمانوں نے زبردست احتجاج شروع کر دیا، حتیٰ کہ اقوام متحدہ میں بھی اس پر زور و شور سے قراردادیں منظور کی گئی۔ اسرائیل میں رہنے والے عربوں نے بھی شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا، لیکن آسکر اپنی بات پر اڑا رہا۔ اسرائیل کی سرپرست حکومت ایکریمیا نے بھی اسے اس منصوبے کو ترک کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے ایکریمیا کے بہت انتہائی طاقتور یہودی لابی کو استعمال کر کے حکومت ایکریمیا کو یہ دھمکی دی کہ اگر اس نے اس منصوبے کو ترک کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالا تو یہودی ایکریمیا کے بینکوں اور تمام مالیاتی اداروں سے اپنی رقومات نکال کر ایکریمیا کو معاشی طور پر بالکل مفلوج کر دیں گے۔ یہ دھمکی کارگر رہی اور حکومت ایکریمیا نے نہ صرف دباؤ ختم کر دیا بلکہ اس نے اقوام متحدہ میں بھی اسرائیل کی کھل کر حمایت کی اور اس کے خلاف پاس ہونے والی قراردادوں کو ویٹو کر دیا۔ اس پر پوری دنیا میں موجود
موجود یہودیوں نے بڑے جشن منائے اور آسکر کو اپنا یہ خواب اب بالکل حقیقت کے قریب معلوم ہو رہا تھا۔ آج وہ مخصوص میٹنگ میں اس سلسلے میں فائنل اقدامات کی تفصیل طے کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ کار ایک بائی روڈ پر مڑ کر ایک آہنی گیٹ کے درمیان سے گزر کر فوجی علاقے میں داخل ہو گئی۔ چند لمحوں بعد ایک خاکی رنگ کی عمارت کے سامنے جا کر رک گئی۔ وہاں موجود مسلح سپاہیوں نے ایڑیاں بجا کر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ برآمدے میں سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملبوس ملٹری انٹیلیجنس کا انچارج کرنل کاسٹر کار کے رکتے ہی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر کار کے قریب آیا۔ پھر اس نے کار کا دروازہ کھولا اور وزیر اعظم کے باہر آنے پر اسے بڑے احترام بھرے انداز میں باقاعدہ فوجی سیلیوٹ کیا۔ وزیر اعظم کے ہاتھ میں وہی فائل تھی جس کا مطالعہ وہ راستے میں کرتا آیا تھا۔ سب لوگ پہنچ چکے ہیں، وزیر اعظم نے سلام کا جواب دیتے ہوئے بہت ہمکانہ انداز میں کہا۔ یس سر، سب موجود ہیں، کاسٹر نے جواب دیا اور وزیر اعظم اس کی رہنمائی میں چلتا ہوا ایک ہال نما کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے درمیان رکھی ہوئی ایک بڑی میز کے گرد اس وقت 12 کے قریب آدمی موجود تھے، جبکہ درمیان میں 2 کرسیاں خالی تھیں۔ وزیر اعظم اور کرنل کاسٹر کے اندر داخل ہوتے ہی میز کے گرد بیٹھے ہوئے سب افراد اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور وزیر اعظم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے اپنی نشست والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ساتھ والی کرسی پر کرنل کاسٹر بیٹھا۔ اس نے بیٹھتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا تو دروازے کے ساتھ کھڑے ہوئے 2 مسلح گارڈ تیزی سے باہر نکل گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر لگا ہوا سرخ رنگ کا بلب روشن ہو گیا۔ وزیر اعظم بڑے غور سے میٹنگ میں شریک ہر شخص کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس وقت میز پر اسرائیل کی تمام سیکرٹ اور اسپیشل سروسز کے سربراہ موجود تھے۔ میٹنگ کی کارروائی شروع کی جائے، وزیر اعظم آسکر سر ہلاتے ہوئے کہا اور کرنل کاسٹر نے سر ہلا دیا۔ سر، منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے تمام اقدامات کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ یروشلم شہر کو ہر طرف سے نگرانی میں لے لیا گیا ہے اور ایک ایک گھر کی تلاشی لے لی گئی ہے۔ خاص طور پر وہاں موجود عرب گھرانوں کو انتہائی سختی سے چیکنگ کی گئی ہے۔ مشکوک افراد کو قید کر لیا گیا ہے۔ لیکن کرنل کاسٹر لیکن کا لفظ کہہ کر رک گیا اور وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ میٹنگ کے سارے شرکا چونک کر کرنل کاسٹر کو دیکھنے لگے۔ لیکن کیا؟ وزیر اعظم نے چونک کر پوچھا۔ اس کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار ابھر آئے۔ لیکن ہمیں یہ منصوبہ 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کرنا پڑے گا، کرنل کاسٹر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ 2 ہفتوں کے لیے؟ لیکن کیوں؟ وزیر اعظم نے انتہائی درشت لہجے میں کہا۔ اس لیے سر کہ ہمیں خفیہ طور پر اطلاع ملی ہے کہ قوم پرست فلسطینیوں کے ایک خفیہ گروپ نے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ جیسے ہی ہم اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے قدم اٹھائیں، وہ اسرائیل کے نمبر 1 دفاعی اسٹور کو اڑا دیں۔ اور آپ یقیناً یہ بہتر جانتے ہوں گے کہ نمبر 1 دفاعی اسٹور کو اگر اڑا دیا گیا تو اسرائیل کا کیا حشر ہوگا۔ اس اسٹور میں ایسے خوفناک بموں کا ذخیرہ موجود ہے کہ ان کے پھٹنے کے بعد شاید اسرائیل کا ایک بچہ بھی زندہ نہ بچے اور پورے اسرائیل کی زمین بھگ سے فضا میں اٹھ جائے اور یہاں صرف پانی، ہر طرف پانی ہی نظر آئے گا۔ اس کے بعد ظاہر ہے جب ہمارا اپنا وجود ہی نہ رہے گا تو اس منصوبے سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ چنانچہ میں نے اس کی رپورٹ جناب صدر کو پیش کی تو انہوں نے فوری طور پر 2 ہفتوں کے لیے اس منصوبے کو روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کرنل کاسٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم اس کی رپورٹ صدر کے پاس کیوں لے گئے؟ وزیر اعظم نے انتہائی تہمکانہ اور غصے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا۔ آپ خفیہ طور پر کسی دورے پہ گئے ہوئے تھے اور چونکہ یہ معاملہ انتہائی بہترین اور سخت نوعیت کا تھا، اس لیے مجبوراً اسے جناب صدر کے نوٹس میں لے آنا پڑا۔ کرنل کاسٹر نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی گوریلا گروپ ہمارے نمبر 1 دفاعی اسٹور کو اڑا دے؟ یہ ناممکن ہے۔ یہ صرف دھمکی ہو سکتی ہے، صرف دھمکی، کسی میں اتنی جرت نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم نے اب ایک اور موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید بے چینی اور اضطراب تھا، جیسے اسے منصوبے کو روک دیے جانے پر شاید مایوسی ہوئی۔ جناب، یہ صرف دھمکی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جہاں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا نام آ جائے وہاں اسے کوئی بھی خالی دھمکی نہیں سمجھ سکتا، کرنل کاسٹر نے کہا۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس؟ لیکن تم تو ابھی فلسطینی قوم پرست گروپ کی بات کر رہے تھے، پھر یہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کہاں سے ٹپک پڑی؟ اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس آخر ایسی کیا بلا ہے کہ اس کا نام آتے ہی اتنا اہم منصوبہ روک دیا گیا؟ وزیر اعظم آسکر کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ آپ ابھی نئے منتخب ہوئے ہیں جناب، بہرحال پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے متعلق یہ فائل موجود ہے، اسے آپ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ اس کے متعلق بہتر سمجھ سکیں گے۔ کرنل کاسٹر نے اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل وزیر اعظم کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ کیا ہے اس میں؟ یہ تو خاصی مخیم سی دکھائی دے رہی ہے، وزیر اعظم نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔
آپ اسے تھوڑا سا پڑھ لیں تاکہ آپ کو صحیح پس منظر معلوم ہو جائے، کرنل کاسٹر نے اس طرح موتمانہ لہجے میں جواب دیا، اور وزیر اعظم نے اس طرح فائل کھولی جیسے مجبوراً ایسا کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر شدید جھنجھلاہٹ کے آثار نمایاں تھے، لیکن جیسے جیسے وہ فائل پڑھتا گیا اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوتے چلے گئے۔ پہلے چہرے پر حیرت اور پھر شدید حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ کافی دیر تک فائل کو پڑھنے کے بعد وزیر اعظم آسکر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی۔ یہ تو واقعی انتہائی خطرناک تنظیم ہے، لیکن ہم اگر ایک تنظیم کے ڈر سے ایسے منصوبے ملتوی کرتے رہے تو میرے خیال میں اسرائیل کو ختم کر دینا چاہیے، وزیر اعظم نے سرد لہجے میں کہا۔ سر، منصوبہ ختم نہیں کیا گیا، صرف ملتوی کیا گیا ہے 2 ہفتوں کے لیے، تاکہ اس فلسطینی گروپ کا جس کی امداد کے لیے پاکستان سیکرٹ سروس آ رہی ہے سراغ لگا کر اس کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے اور نمبر 1 دفاعی اسٹور کی حفاظت کے لیے مزید انقلابی اقدامات کر لیے جائیں، کرنل کاسٹر نے کہا۔ لیکن یہ گروپ کون ہے اور تمہیں یہ ساری اطلاعات کیسے ملی، اور ابھی تک تم نے اس گروپ کے خلاف کیا تحقیقات کی ہیں؟ وزیر اعظم نے ایک بار پھر جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ بلیک سروس کے سربراہ جناب ہنری اس کی تفصیلات بتائیں گے، یہ اطلاع بھی انہوں نے ہی ہم تک پہنچائی، کرنل کاسٹر نے ایک گنجے سر والے لمبے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بلیک سروس اسرائیل کی ایک ایسی خفیہ تنظیم تھی جس کے ارکان نہ صرف اسرائیل بلکہ تقریباً تمام عرب ممالک میں پھیلے ہوئے تھے، حتیٰ کہ فلسطینی لیڈر شاکر سرات کی انتہائی نزدیک ترین آدمیوں میں بھی ایسے لوگ شامل تھے جو بلیک سروس کے خصوصی ایجنٹ تھے۔ اس سروس کا کام صرف معلومات حاصل کرنا تھا، اس کے علاوہ وہ اور کوئی کام نہ کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا تھا۔ سر، ہمارے اس خصوصی منصوبے کے متعلق جیسے ہی احتجاج اور طوفان اٹھا میں نے اپنی تنظیم کو الرٹ کر دیا۔ چنانچہ مجھے اطلاع ملی کہ شاکر سرات نے اسرائیلی حکومت کو اس منصوبے سے باز رکھنے کے لیے ایک خفیہ گوریلا گروپ تشکیل دیا ہے جسے انہوں نے فائر کا نام دیا ہے۔ اس گروپ کا لیڈر مشہور گوریلا ازمیر ہے۔ ازمیر نمبر 1 دفاعی اسٹور میں کام کرتا رہا ہے۔ جب اس کا پتہ چلا تو اسے گرفتار کر لیا گیا، لیکن وہ فرار ہو گیا اور پھر آج تک بے پناہ تلاش کے باوجود اس کا پتہ نہ چل سکا۔ صرف اس کے متعلق اطلاعات ملتی رہی ہیں، اور پھر یہ بھی اطلاع ملی کہ یہ گروپ فوری طور پر نمبر 1 دفاعی اسٹور کو تباہ کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ اطلاعات بھی ملی کہ شاکر سرات نے خفیہ طور پر پاکستان سیکرٹ سروس کو اس مشن کے لیے درخواست کر دی ہے۔ ابھی یہ علم نہیں ہو سکا کیا پاکستان سیکرٹ سروس مشن پر کام کرنے کے لیے آمادہ ہوئی ہے یا نہیں۔ بہرحال مخبر کو یقین ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس لازماً کام کرے گی، کیونکہ اس منصوبے کے خلاف سب سے زیادہ رد عمل پاکستان میں ہی ظاہر ہوا، اور جنرل اسمبلی میں بھی اس منصوبے کو پاکستان نے ہی سب کے آگے رکھا، گنجے سر والے نے آدمی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر تو واقعی اس گروپ کا خاتمہ منصوبے کی تکمیل ہونے سے پہلے ضروری ہے، لیکن 2 ہفتوں کی مدت بے حد زیادہ ہے۔ اس طرح عالمی دباؤ ہم پر اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ 3 روز دے سکتا ہوں۔ 3 روز بعد چاہے ایک سٹور کیا 10 سٹور اڑا دیے جائیں، یہ منصوبہ ہر صورت میں مکمل کیا جائے گا۔ سٹور بعد میں بھی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن ایسے منصوبے روز مکمل نہیں کیے جا سکتے، یہ صدیوں کے خواب ہوتے ہیں، پرجوش وزیر اعظم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ سر، میں کرنل کاسٹر نے کچھ کہنا چاہا، میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ 3 روز، صرف 3 روز بس، باقی میں صدر مملکت سے خود بات کر لوں گا، تم ان کی فکر مت کرو، وزیر اعظم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کا حکم، کرنل کاسٹر نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اب 3 روز بعد میٹنگ ہوگی اور اسی میں ہم فیصلہ کن اقدام کریں گے۔ بائے بائے، وزیر اعظم نے کہا اور اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک لمبے تڑنگے اور ٹھوس جسم کے مالک ادھیڑ عمر عرب نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چیف آف ریڈ فائر، ادھیڑ عمر عرب نے جو مشہور فلسطینی گوریلا حارث تھا جواب دیتے ہوئے کہا۔ نمبر 5 بول رہا ہوں جناب، وزیر اعظم آسکر نے صرف 3 روز کے لیے منصوبہ ملتوی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ خود صدر مملکت سے بات کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ صدر مملکت اس کی بات نہیں ٹالیں گے، نمبر 5 نے کہا۔ اوہ، 3 دن تو بہت کم ہیں، 3 دن میں تو پاکستان سیکرٹ سروس سے بات چیت بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم اب کہاں ہیں؟ حارث نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر سے واپس اپنے دفتر جا رہا ہے، ابھی وہ کار میں بیٹھ رہا ہے، تو اسی طرف سے جواب دیا گیا۔ تم اس میٹنگ میں شامل تھے؟ حارث نے پوچھا۔ یس سر، وہاں پاکستان سیکرٹ سروس کی بات بھی ہوئی ہے، بلیک سروس کے چیف نے رپورٹ دی ہے، حالانکہ پاکستان سیکرٹ سروس والی اطلاع انتہائی خفیہ تھی، نمبر 5 نے کہا۔
ٹھیک ہے، میں وزیر اعظم کا بھی بندوبست کر لیتا ہوں تاکہ 2 ہفتے کسی سے بات کرنے کے قابل بھی نہ رہے۔ تم بلیک سروس کے سربراہ کو ٹٹول کر کسی طرح ہم میں جو غدار موجود ہیں ان کا پتہ چلاؤ۔ بائے بائے، حارث نے کہا اور جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور کوریڈور پر رکھ دیا اور میز کی دراز کھول کر اس نے ایک ٹرانسمیٹر باہر نکالا اور تیزی سے کسی ایک فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو چیف آف ریڈ فائر کالنگ اوور، حارث نے کرخت لہجے میں بار بار یہ کہا اور دہرانا شروع کر دیا۔ یس فائر گروپ اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک باریک سی آواز سنائی تھی۔ وزیر اعظم آسکر اپنی مخصوص کار میں ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر سے اپنے دفتر جا رہا ہے۔ صرف رسمی سے حفاظتی انتظامات ہوں گے۔ ان پر حملہ کرو اور اسے اتنا زخمی کر دو کہ وہ 2-3 ہفتے ہسپتال سے فارغ نہ ہو سکے۔ اوور، حارث نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ لیکن باس، اس کی کار تو انتہائی ٹھوس ہے، اس پر بم گولی کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ اوور، دوسری طرف سے ہچکچاتے ہوئے کہا گیا۔ پوری کار اغوا کر لو، بس اسے قتل نہیں کرنا، صرف شدید زخمی کرنا ہے، چاہے تمہارا پورا گروپ ہی کیوں نہ کام آ جائے۔ اوور، حارث نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر۔ اوور، دوسری طرف سے اس بار پور اعتماد لہجے میں جواب دیا گیا۔ مجھے رپورٹ دینا۔ اوور اینڈ آل، حارث نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے نئی فریکوینسی سیٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، حارث اسپیکنگ اوور۔ اس بار ٹرانسمیٹر آن کر کے اس نے قدرے موت پانا لہجے میں کہنا شروع کیا۔ یس طالع اسپیکنگ اوور۔ اس بار دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی تھی۔ جناب، میں حارث بول رہا ہوں، پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے متعلق کوئی اطلاع ہو تو بتا دیں۔ اوور، حارث نے موت پانا لہجے میں کہا۔ چیف ان سے بات چیت کرنے خفیہ دورے پر گئے ہوئے ہیں، ابھی ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ اوور، دوسری طرف سے حیران کن لہجے میں پوچھا گیا۔ جناب، ہم نے دفاعی اسٹور نمبر 1 اڑانے کی اطلاع انتہائی خفیہ طور پر حکومت کے اعلیٰ حلقوں میں پہنچائی تھی، جسے وہ بری طرح گھبرا گئے۔ انہوں نے صدر مملکت کو رپورٹ دے دی تو 2 ہفتوں کے لیے ہیکل مشن ملتوی کر دیا گیا، لیکن آج وزیر اعظم نے اعلیٰ سطحی میٹنگ میں 2 ہفتوں کی مدت منسوخ کر کے صرف 3 دن کے لیے اسے ملتوی کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں کسی نے یہ اطلاع بھی دی ہے کہ ہم پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ اوور، حارث نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، 3 دن تو بہت کم ہے، اتنی کم مدت میں تو پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے بات بھی نہ ہو سکے گی، اور اگر منصوبے پر عمل مکمل ہو گیا تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کا کوئی حل نکالو حارث۔ اوور، طالع نے جو چیف شاکر سرات کا نمبر 2 تھا انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے اس کا احساس تھا جناب، اس لیے میں نے فائر گروپ کو حکم دے دیا ہے کہ وہ وزیر اعظم کو کسی نہ کسی طرح اتنا زخمی کر دیں کہ وہ 2-3 ہفتوں کے لیے ہسپتال سے باہر نہ نکل سکے۔ اوور، حارث نے کہا۔ وزیر اعظم پر حملہ؟ ناممکن، آج کل تو وہ لوگ بے حد ہوشیار ہیں۔ وزیر اعظم کی کار کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اور پھر حملہ ہوتے ہی وہ کار کے اندر سے مقامی اسکواڈ طلب کر لیں گے، کوئی اور طریقہ سوچو۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جناب، اب تو میں حکم دے چکا ہوں، اب اس کا نتیجہ نکلنے پر ہی کچھ اور سوچوں گا۔ آپ چیف کو یہ پیغام بھیجیں کہ جلد از جلد کچھ کریں۔ اوور، حارث نے کہا۔ ٹھیک ہے، ضرور کچھ کرو، میں ابھی چیف سے بات کرتا ہوں۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر ٹرانسمیٹر آف کر دیا گیا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی امٹ آئی تھی۔ طالع نے اسے یہ بتایا کہ ہنگامی اسکواڈ کو فوری طور پر کار کے اندر سے بلایا جا سکتا ہے۔ شاید پر یہی بات نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ ہنگامی اسکواڈ کے متعلق وہ چاہتا تھا کہ یہ اسکواڈ انتہائی تیز رفتار ہیلی کاپٹروں میں آتے ہیں، اس لیے فائر گروپ کا بچ نکلنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اگر اسے ہنگامی اسکواڈ کے متعلق ذرا بھی شبہ ہوتا تو وہ کم از کم فائر گروپ کو اس مشن کا حکم نہ دیتا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ عمران ڈرائنگ روم میں بچھے ہوئے قالین پر سر کے بل کھڑا اپنی مخصوص ورزش میں مصروف تھا کہ قریب پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے اس طرح الٹا رکھ کر کھڑے ہاتھ اونچا کیا اور تپائی پر سے رسیور اٹھا کر کانوں میں لگا لیا۔ عمران علی اسپیکنگ، عمران نے بھیجے بھیجے لہجے میں کہا، کیونکہ الٹا ہونے کی وجہ سے اس کی گردن پر خاصا دباؤ پڑا تھا۔ عمران علی، کیا ہوا؟ کیا نام کی ترتیب بدل دی؟ پہلے تو تمہارا نام علی عمران تھا۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی حیرت بھری آواز سنائی تھی۔ ابھی تو نہ صرف نام کی ترتیب ہی الٹی ہے، ورنہ میں جس طرح الٹا کھڑا ہوں اس طرح تو عمران کی بجائے مجھے نامے کہنا چاہیے تھا، عمران نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ اس بار اس نے عمران کے حرفوں کی ترتیب الٹ دی تھی۔ او اچھا، میں سمجھ گیا، تم اپنی مخصوص ورزش کر رہے ہو، اور ورزش ختم کر کے میرے پاس کوٹھی آ جاؤ۔ ہمارے ہاں فلسطینی لیڈر جناب شاکر سرات صاحب
یہاں میرے پاس میز پر تم سے فوری ملنا چاہتے ہیں۔ سر سلطان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، سوری، آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا ورزش کا وقت ہے، کسی سے ملنے ملانے کا وقت 10 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اب خود ہی تو کہتے ہیں کہ انسان کو وقت کا پابند رہنا چاہیے۔ عمران نے بے ٹکا سا جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم جس وقت جی چاہے آ جانا، بس یہیں وہ ہیں۔ تو مہمان سے شرمندہ میں ہو جاؤں گا اگر تم نہ آئے، ٹھیک ہے؟ یہ سر سلطان نے کہا اور رابطہ ختم کر دیا۔ کمال ہے، ورزش میں کرتا ہوں، ذہن پر سر سلطان کا کھلتا رہا ہے، اب انہیں نفسیاتی داؤ پیچ بھی آ گئے ہیں۔ ظاہر ہے اب تو جانا ہی پڑے گا، سر سلطان نے جو کہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عمران نہا دھو کر اور کپڑے بدل کر باہر آ گیا، البتہ اس نے وہی اپنا مخصوص ٹیکنی کلر لباس پہن رکھا تھا۔ اسی لمحے سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ٹرالی پر ناشتے کا سامان تھا۔ ارے آپ تو کہیں جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، ناشتہ نہیں کرنا؟ سلیمان نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ ناشتہ ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ سر سلطان کے ہاں کیسا ناشتہ ہوتا ہے؟ بھرپور، اور تم 2 سلائس اور انڈا بنا کر لے آئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ناشتہ کر لو۔ اس ناشتے سے تو ایک چڑیا بھی مطمئن نہیں ہو سکتی۔ عمران نے سلیمان کو چڑھاتے ہوئے کہا، بالکل جناب، بالکل، بلکہ بہت بہت شکریہ، سلیمان نے خلاف توقع بڑے فرما بردار لہجے میں کہا اور جلدی سے چائے کی پیالی تیار کرنے شروع کر دی۔ کیا بات ہے، آج ضرورت سے زیادہ ہی سعادت مند بن رہے ہو۔ عمران کے لہجے میں اصل حیرت تھی۔ آپ نے ناشتے سے انکار کر کے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ البتہ آپ کو ہزاروں خیر تھے، میں پہلے ہی ڈبل ناشتہ کر چکا ہوں، لیکن مجھے ابھی بھی تشنا باقی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اب پھر ناشتہ کون بنائے۔ سلیمان نے بڑے مطمئن انداز میں کہا اور پھر عمران کی جگہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور تیزی سے عمران والا ناشتہ خود کرنے لگ گیا۔ ارے رکو رکو، ارے عمران تیزی سے انڈے کی طرف جھپٹا، لیکن سلیمان نے جلدی سے انڈا اٹھا کر منہ میں ڈال دیا۔ سلائسیں وہ پہلے ہی آدھا کھا چکا تھا۔ ارے اگر سر سلطان ناشتہ کر چکے ہوتے تو، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا، تو اور بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ آپ کو سلیمان کے ناشتے کی قدر و قیمت تو معلوم ہوگی۔ اور کہو اس سے چڑیا کا ناشتہ، سلیمان نے بڑے اطمینان سے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا، یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی نہیں جاتا، اور میرے لیے ڈبل ناشتہ بنا کر لے آؤ، ورنہ تمہاری تنخواہ 6 ماہ کے لیے بند۔ عمران نے دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بڑے فغصیلے لہجے میں کہا، کر دیں بند، پہلے کون سی مل رہی ہے؟ چلو اس طرح 6 ماہ کے لیے کھانا پکانے سے تو چھٹی مل جائے گی۔ میرا کیا ہے، تو کسی بھی ہوٹل میں جا کر کھا سکتا ہوں۔ ہر ہوٹل کا باورچی اپنا یار ہے، جو مال اس نے اپنے لیے علیحدہ بنا رکھا ہوتا ہے اس میں سے حصہ مل جایا کرے گا۔ سلیمان نے عمران کی دھمکی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کو جواب دیتا، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ حال کالی عمران، اور مستقبل کا باورچی سلیمان بول رہا ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم حال مستقبل چھوڑو اور جلدی سے میرے پاس پہنچ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور کو ریڈر پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کمال ہے، آج کا دن ہی کچھ ایسا ہے، سبھی کھانے کو دوڑ رہے ہیں، ایک میں ہوں جسے ناشتہ بھی میسر نہیں آ رہا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور سلیمان جو اب اطمینان سے بیٹھا چائے پی رہا تھا، اسے گھورتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مٹیالے رنگ کی 2 جیپیں جن پر کسی سرکاری دفتر کا نام لکھا ہوا تھا، انتہائی تیز رفتاری سے دوڑ کی ہوئی بائی روڈ پر آگے بڑھی جا رہی تھی۔ دونوں جیپوں پر 10 مسلح افراد موجود تھے، جنہوں نے اپنے چہرے کو نیلے رنگ کی پٹی وار رومالوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں جدید ساخت کی راکٹ گنیں تھیں، جن کی نالیں چوڑی اور چپٹی تھی۔ دونوں جیپیں خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی ملٹری ہیڈ کوارٹر کی طرف جانے والی سڑک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ ریڈ فائر کے فائر گروپ تھا، جسے وزیر اعظم آسکر زخمی کرنے کا حکم ملا تھا۔ پہلی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ ایک لمبا تڑنگا لیکن بھرے ہوئے جسم کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ میز پر منہ پر لپٹے ہوئے رومال سے اس کی بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھی، جن میں عجیب سی چمک تھی۔ یہ ریڈ فائر گروپ کا انچارج ابو العباس تھا، جس کی بہادری اور جرت کے کارنامے فلسطین کے ہر بچے کی زبان پر تھے۔ بس یہی درختوں کے جھنڈ کے پیچھے جیپیں روک دو، ابو عباس نے ڈرائیور سے کہا، اور ڈرائیور نے جیپوں کا رخ درختوں کے جھنڈ کی طرف کر دیا۔ پچھلی جیپ بھی اس کے ساتھ ہی مڑ گئی اور چند لمحوں بعد دونوں جیپیں ساتھ ساتھ درختوں کے جھنڈ کے پیچھے جا کر رک گئی اور ان میں موجود افراد اچھل کر باہر آ گئے۔ سنو، ہم نے وزیر اعظم کو صرف زخمی کرنا ہے، سن لو کہ صرف زخمی، قتل نہیں کرنا، اور ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم ہنگامی اسکواڈ کو طلب کر لے۔ ایسی صورت میں تم نے پیدل فرار ہونا ہے، جیپوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ابو عباس نے کہا۔
मगर सर, वज़ीर आज़म की जीप तो बम प्रूफ है, एक और साथी ने कहा। मुझे मालूम है, लेकिन वो बम प्रूफ ऊपर से है, नीचे से नहीं। तुम्हारा काम इस कार को हर सूरत में रोकना है। मैं इसके नीचे बम फेंकूंगा जिससे कार उलट जाएगी, उसका निचला हिस्सा लाजिमन टूट जाएगा। ऐसी सूरत में मौका महल के तहत हम या तो वज़ीर आज़म को कार के अंदर ज़ख्मी कर देंगे या उसे बाहर खींचकर। बहरहाल हुक्म की तामील होना ज़रूरी है, चाहे हम सबकी लाशें क्यों ना हज़ारों टुकड़ों में तब्दील हो जाएं। हिदायत के मुताबिक काम शुरू करो, क्योंकि किसी भी लम्हे वज़ीर आज़म की कार यहाँ पहुँच सकती है। अबू अब्बास ने तेज़ लहजे में कहा और फिर वो गन उठाए तेज़ी से दौड़ता हुआ सड़क के किनारे एक बड़ी झाड़ी में घुस गया। कई साथी दौड़कर सड़क के दूसरी तरफ ऊंची झाड़ियों में छुप गए, जबकि दो साथी इंतहाई तेज़ रफ्तारी से एक दरख्त पर चढ़े जिसका लंबा सा टहना सड़क के ऊपर काफ़ी दूर तक चला गया था। इनमें से एक ने कोट की अंदरूनी जेब से एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक आला निकाला और आली को ठहरने की जड़ की पास रखकर बटन दबा दिया और सरर की तेज़ आवाज़ उभरी और इलेक्ट्रॉनिक आरे के छोटे से फैल ने इंतहाई तेज़ रफ्तारी से टहने को काटना शुरू कर दिया। आधे से ज़्यादा टहना जब कट गया तो आरे का बटन ऑफ कर दिया गया। अब टहना ज़रा सा झुक गया था। वो साथी आरा जेब में रखकर दरख्त के पत्तों में छुप गया। गन उसने हाथ में पकड़ ली थी। कभी कभार कोई जीप या कार उससे यहाँ से गुजर जाती। वो सब खामोश खड़े हुए इसे इस कठिन मुहिम का पूरा करने के लिए अपनी जान पर खिलचाने का अज़्म रखे हुए थे। बाकी साथी भी इधर उधर छुपे हुए थे। चंद ही लम्हों बाद दूर से मोटरसाइकिल पायलट और उनके पीछे वज़ीर आज़म की कार और उनके पीछे पुलिस की दो जीपें आती दिखाई थी। उनके साथ ही अबू अब्बास के हलक से टर्नर मेंढक के टराने की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ ने एक लम्हे के लिए इर्द गिर्द फैले हुए सकूत को दरम भरम कर दिया। उसके बाद फिर वही गहरी खामोशी तारी हो गई। अलबत्ता अब मोटरसाइकिल की दूर से आती हुई आवाज़ फिज़ा में हल्का सा इर्ताश पैदा कर रही थी। गनमैन के टराने की आवाज़ एक्शन के लिए तैयार होने का मखसूस कौशन था, इसलिए इस आवाज़ के सुनते ही फायर ग्रुप का हर शख्स अलर्ट हो गया। पायलट मोटरसाइकिल अब खासी करीब आ चुकी थी। आरे से टहने को काटने वाले ने गन बगल से लटकाकर दोनों हाथ कटी हुई जगह पर रख दिए थे। फिर जैसे ही मोटरसाइकिल करीब आई, अबू अब्बास के हलक से झींगे जैसी आवाज़ निकली। उसके साथ ही फिज़ा राकटों के शानने की खौफनाक धमाकों से गूंज उठा। दोनों मोटरसाइकिल सवार राकटों की जद में आकर मोटरसाइकिल समेत फिजा में उड़ते हुए दूर जा गिरे। उसके साथ ही सड़क पर झुका हुआ टहना एक आवाज़ के साथ एक जोरदार धमाके से सड़क पर गिरा और वज़ीर आज़म की तेज़ी से दौड़ती हुई कार पूरी रफ्तार से इस टहने से टक्कर खाकर अबू अब्बास की तरफ मुड़ गई। जीपों में से अब बेतहाशा फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन दूसरे लम्हे कार पर मुख्तलिफ अतराफ से राकटों की बारिश शुरू हो गई। उसके साथ ही दोनों जीपें भी रॉकेटिंग की जद में आकर पुरसे होकर बिखर गई। उनमें मौजूद सिपाहियों के पुरखचे उड़ गए। अलबत्ता जो सिपाही पहले ही छलांग लगाकर सड़क पर गिरे थे, उन्हें भी एक रॉकेट चाट कर गया। वज़ीर आज़म की कार अब रुक गई थी। ड्राइवर और वज़ीर आज़म दोनों अंदर बैठे हुए शीशों में नजर आ रहे थे। वो शायद मुतमईन थे कि कार पर कोई बम असर नहीं कर सकता, इसलिए वो महफूज हैं। अब वो अब्बास शाम की सी तेज़ी से झाड़ी से रेंगता हुआ निकला और इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ता हुआ कार की साइड की तरफ बढ़ा। दरख्तों और दोनों साइडों से अब रॉकेटों की बारिश बंद हो गई थी ताकि अबू अब्बास अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ले। अबू अब्बास ने अभी आधा रास्ता ही तय किया था कि यकलख्त आसमान पर दूर से जंगी हेलीकॉप्टरों की तेज़ गूंज सुनाई दी और इस आवाज़ के सुनते ही अबू अब्बास का हाथ बिजली की सी तेज़ी से जेब से निकला और दूसरे लम्हे गोला सा तेज़ी से लड़कता हुआ कार के नीचे पहुंच गया। अबू अब्बास ने उसे सिर्फ इतने जोर से लड़का दिया था कि वो कार के नीचे पहुंच कर रुक जाए। अगर उसका अंदाज़ा ज़रा भी गलत हो जाता तो बम कार के नीचे से निकलकर दूसरी तरफ चला जाता और इस तरह सारा मिशन ही फेल हो जाता। इसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ और बम कार के नीचे जाकर रुक गया। उसके साथ ही अबू अब्बास ने उठकर बिजली की सी तेज़ी से झाड़ियों की तरफ छलांग लगा दी और बम का खौफनाक धमाका हुआ और वज़ीर आज़म की कार यूं फिज़ा में 5 फुट तक उछली जैसे किसी ताकतवर दियों ने उसे ज़मीन से फिज़ा में उछाल दिया हो। इसके साथ एक रॉकेट कार से टकराया और कार खौफनाक धमाके से उलटकर सड़क की दूसरी साइड पर जा गिरी। फिर इसने कई कलाबाजियाँ खाई और दूसरी साइड के एक दरख्त से टकरा कर रुक गई, लेकिन अब वो पहलू के बल गिरी हुई थी। उसी लम्हे आसमान से हेलीकॉप्टरों से बमों और मशीन गनों की गोलियों की ज़बरदस्त बौछार शुरू हो गई। अबू अब्बास के साथियों ने अब अपनी गनों का रुख आसमान की तरफ किया और फिर वो फायर करके तेज़ी से अपनी जगह से खिसक जाते। इसके साथ ही ज़मीन पर कई चीखें उभरी। गोलियों और रॉकेटों की बारिश ने फायर ग्रुप के कई साथियों के पुरखचे उड़ा दिए थे।
اور اس کے ساتھ ہی آسمان پر 2 خوفناک دھماکے ہوئے اور 5 میں سے 2 ہیلی کاپٹر راکٹوں کی زد میں آ کر فضا میں ہی بکھر گئے اور چیخوں کے ساتھ کٹے پٹے انسانی جسم اور ہیلی کاپٹروں کے ملبے کی بارش سڑک اور اس کے ارد گرد ہونے لگی۔ کار کے رکتے ہی ابو عباس یکلک جھاڑی سے نکلا اور بجلی کسی تیزی سے بھاگتا ہوا سڑک کراس کر کے کار کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے اس نے کار کے نچلے حصے میں ایک بڑا سا سوراخ دیکھا جس میں سے وزیر اعظم کی دونوں ٹانگیں مفلوج حالت میں باہر کو جھانک رہی تھی۔ سوٹ والی پتلون سے ابو عباس سمجھ گیا کہ یہ وزیر اعظم کی ٹانگیں ہیں۔ ظاہر ہے ڈرائیور نے تو یونیفارم کی پتلون پہنی ہوئی ہے۔ ابو عباس پر ہیلی کاپٹروں سے گولیوں کی بارش ہوئی اور 2 گولیاں اس کے کاندھوں پر پیوست ہو گئی، لیکن ابو عباس تیزی سے کار کی طرف دوڑا چلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ زمین سے اور آسمان سے مسلسل ایک دوسرے پر فائرنگ ہو رہی تھی اور ہیلی کاپٹر جنگی طریقے سے آگے پیچھے اور اوپر نیچے ہو کر نہ صرف اپنے آپ کو بچا رہے تھے بلکہ نیچے موجود افراد پر فائرنگ بھی کر رہے تھے۔ نیچے سے اب صرف 2 گنیں حرکت میں تھی، باقی خاموش تھی۔ ابو عباس کار کی سائڈ سے ہوتا ہوا دروازے کی طرف گیا۔ کار کے قریب پہنچتے ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے مشین گن کا فائر وزیر اعظم کی ٹانگوں پر کھول دیا جو اب اندر کی طرف سمٹ رہی تھی۔ مشین گن کا پورا برسٹ ان کی ٹانگوں سے ٹکرایا اور ابو عباس دوڑتا ہوا دوسری طرف کی جھاڑیوں میں گھسا اور اس کے ساتھ ہی گیدڑ کے چیخنے کی آواز سنائی تھی اور نیچے سے ہیلی کاپٹروں پر فائر کرنے والی دونوں گنیں یکلخت خاموش ہو گئی۔ گیدڑ کی آواز کا مطلب یہی تھا کہ مشن مکمل ہو چکا ہے، اب یہاں سے فرار ہونا ہے۔ ابو عباس جنگلی خرگوشوں کے انداز میں دوڑتا ہوا درختوں کے ایک بڑے ذخیرے میں گھسا اور پھر وہ اٹھ کر بے تحاشا انداز میں دوڑ پڑا۔ ادھر ہیلی کاپٹر اب درختوں کے اوپر سے گولیاں برسا رہے تھے، لیکن ابو عباس کی رفتار بہت تیز تھی، اس لیے گولیاں اس کے عقب میں خزاں رسیدہ پتوں کی طرح درختوں کی شاخوں سے ہوتی ہوئی نیچے گر رہی تھی۔ کچھ دور آنے کے بعد ابو عباس یکلخت پلٹا اور دائیں طرف دوڑنے لگا۔ وہ حت الواسع گنے درختوں کے اندر دوڑ رہا تھا۔ اب ہیلی کاپٹروں کی گولیاں کافی دور رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ابو عباس واپس مڑا اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ سڑک کے کنارے پہنچ گیا، لیکن جائے واردات سے کافی دور۔ دوسرے لمحے اس نے بجلی کی سی تیزی سے سڑک کراس کی اور دوسری سائڈ کے ذخیرے میں گھس گیا۔ یہاں امن تھا۔ کافی دور تک دوڑنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے مکان کے عقب میں پہنچ گیا۔ اس کا سانس پوری طرح پھولا ہوا تھا اور وہ ہانپ رہا تھا۔ اس نے گھوم کر مکان کے بند دروازے پر مخصوص دستک دی۔ چند ہی لمحوں بعد دروازہ کھل گیا اور اس کا ایک ساتھی باہر آ گیا۔ تم پہنچ گئے اور باقی؟ ابو عباس نے جلدی سے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب ہیلی کاپٹروں کی گولیوں کا شکار ہو گئے، صرف میں اور آپ بچ گئے۔ اس نے جلدی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مشن مکمل ہو گیا، ہمارے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ساتھیوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر فلسطین کا نام دنیا میں بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کو جزا دے گا۔ جلدی کرو، ٹرک باہر نکالو، جلدی۔ اسرائیلی کتے چند ہی لمحوں میں پورا علاقہ گھیر لیں گے، ابو عباس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اسد تیزی سے مکان کے اونچے برآمدے کی طرف دوڑا جس پر سبزیوں سے لدا ہوا ایک بڑا سا ٹرک تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور دوسرے لمحے ٹرک تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ ابو عباس نے سر پر باندھا ہوا رومال اور جسم پر موجود سیاہ رنگ کا لباس جلدی سے اتارا اور پھر وہ بجلی کی سی تیزی سے دوسری سیٹ پر چڑھ گیا اور ٹرک مکان سے باہر نکل کر انتہائی تیز رفتاری سے ان کچی سڑک پر دوڑتا ہوا بڑی سڑک پر پہنچ گیا۔ ٹرک کا رخ شہر کی طرف تھا۔ ابھی وہ شہر میں داخل ہونے ہی والے تھے کہ سڑک پر موجود اسرائیلی پولیس نے انہیں روک لیا۔ وہاں پولیس جیپیں موجود تھی اور 50 کے قریب پولیس کی سپاہی گنے لیے موجود تھے۔ اسد نے ان کی کہنے پر ٹرک روکا تو 2 پولیس افسر دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ جناب مارٹن صاحب، آج خیریت ہے؟ ابو عباس نے سر باہر نکال کر کچھ لہجے میں کہا۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ایک پولیس آفیسر نے قریب آ کر کہا۔ فارم سے آ رہا ہوں، منڈی جا رہا ہوں، کیوں خیریت ہے؟ ابو عباس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے کسی فلسطینی گوریلے کو تو ادھر نہیں دیکھا؟ پولیس آفیسر نے ٹرک کا سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ باقی سپاہی ٹرک کے پیچھے چڑھ گئے۔ انہوں نے سبزیوں کے ڈھیروں کو الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ فلسطینی گوریلا؟ اس کا ادھر کیا کام جناب؟ البتہ دور سے بڑی خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھی، شاید بم پھٹ رہے تھے۔ ہوا کیا ہے؟ ابو عباس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ، پولیس آفیسر نے روکھے سے لہجے میں کہا اور دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ ٹرک کے پیچھے بھی جو سپاہی تلاشی لے رہے تھے انہیں بھی وہاں سے کوئی چیز نہ ملی اور پھر پولیس آفیسر کے کہنے پر وہ بھی ٹرک سے نیچے اتر آئے۔ چند لمحوں بعد ٹرک کو آگے جانے کا حکم دیا گیا اور اسد ٹرک چلاتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا۔ ابو عباس کے چہرے پر اب مکمل اطمینان کے آثار نمایاں تھے۔ پولیس آفیسر اس کا دوست تھا اور اسے معلوم تھا کہ ابو عباس
का फार्म इधर ही है जहां से वो रोज़ाना सब्जियां फरोख्त करने के लिए मंडी ले आ जाता है। अबू अब्बास का दूसरा रूप जमाल का था, जो सब्जियों के फार्म का मालिक था, और इस रूप में वो फ़लस्तीनी गुरीलों के खिलाफ पुलिस की मकबूली का काम भी करता था। इस तरह पुलिस वालों के सामने तो ना सिर्फ उसकी दोस्ती थी, बल्कि वो इस पर मुकम्मल एतमाद भी करते थे। अब ये बात और है कि ये मुखबरी अक्सर लाशों की ही होती थी या फिर शिकार को पहले फरार कर दिया जाता था। अबू अब्बास ने ये सब कुछ जहन में रखकर ही प्लानिंग की थी। अब अपने 9 साथियों की कुर्बानी देकर वो बहरहाल अपने खौफनाक मिशन को मुकम्मल कर लेने में कामयाब हो चुका था, जो बेज़ाहिर नामुमकिन था। क्या मैं नाश्ते के लिए हाजिर हो सकता हूँ? इमरान ने ड्राइंग रूम के दरवाजे पर रुककर बड़े मौतबाना अंदाज में कहा। आ जाओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। सर सुल्तान ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। सर सुल्तान के साथ वाले सोफे पर मशहूर फ़लस्तीनी लीडर शाकिर सिराज भी बैठे थे। उन्होंने सर पर अपना मखसूस रुमाल बांधा हुआ था। उनकी उकाबी आंखें इमरान पर जमी हुई थी, जो कमरे में दाखिल होकर बड़े हैरत भरे अंदाज में सोफों के दरमियान में रखी हुई मेज़ को घूर रहा था। खाली मेज़, मेरे मेदी की तरह खाली, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। इनसे मिलो इमरान, ये शाकिर सिराज साहब हैं, तुम उन्हें बखूबी जानते हो। और सिराज साहब, ये अली इमरान है, X2 का खसूसी नुमाइंदा। जैसा कि मैंने पहले आपको तफसील बताई है, ये बेज़ाहिर ऐसी हरकतें करता है, वरना दरअसल X2 की नाक इसी ही की वजह से बुलंद है। सर सुल्तान ने जल्दी से इमरान का तारुफ कराते हुए कहा। आप वाकई ही शक्ल सूरत से बेहद ज़हीन लग रहे हैं, मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। शाकिर सिराज ने मुस्कुराते हुए कहा। भूख की वजह से ज़हीन लग रहा हूँगा? कहते हैं कि दानिश्वरी की बुनियाद भूख होती है। बहरहाल मुझे भी आप जैसे अजीम लीडर से बिलमुशाफा मुलाकात पर इंतहाई खुशी हुई, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और सर सुल्तान ने इत्मीनान की एक तवील सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में हैरत के तासुरात थे। शायद उन्हें इमरान जैसे आदमी से इस किस्म की गुफ्तगू की हरगिज़ तवक्को ना थी। न जाने इस खतरे के पेश नज़र उन्होंने शाकिर सिराज साहब से क्या क्या कुछ इमरान के मुतल्लिक कहा होगा। देखो इमरान, मामलात इंतहाई संजीदा हैं। शाकिर सिराज साहब इंतहाई खुफिया दौरे पर आए हैं। हमारी हुकूमत भी बाज़ाब्ता तौर पर इनकी आमद की इतला नहीं है। अलबत्ता सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म साहब को ज़ाती तौर पर इल्म है। सर सुल्तान ने इमरान को मज़ीद संजीदा करने के लिए बाकायदा तमहीद बांधते हुए कहा। जनाब, सुलेमान के मामलात भी इंतहाई संजीदा हो चुके हैं। एक तो वो पहले ही चिड़िया के बच्चे जैसा नाश्ता ले आया करता था, और आज आपके फ़ोन आने पर वो नाश्ता वो खुद मेरे सामने बैठ कर उड़ा गया। और मेरी आंतें सूरह इखलास तो एक तरफ पूरी 20 तरावी पढ़ने में मसरूफ़ हैं। इमरान ने सोफे पर बैठते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, और शाकिर सिराज साहब ने होंठ भींच लिए। उनकी चमकती हुई आंखों में शदीद हैरत के तासुरात नुमाया हो गए। वो शायद इमरान की टाइप समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसने सर सुल्तान की इस कदर फिक्रे का ऐसा जवाब दिया था। तो ठीक है, तुम पहले इधर ड्राइंग रूम में चले जाओ, मैं नाश्ते का कह देता हूँ। जहाँ हमने इतना इंतज़ार किया है वहाँ कुछ देर और कर लेंगे। सर सुल्तान ने कदरे नाराज़ लहजे में कहा। नाश्ते में क्या मिलेगा? क्या? इमरान ने बड़े इश्तियाक भरे लहजे में कहा। जो भी होगा मिल जाएगा, बहरहाल तुम्हारा पेट भर जाएगा। सर सुल्तान ने बदस्तूर खफा लहजे में जवाब दिया। मेरा पेट भर गया तो शाकिर सिराज साहब ने मुझे ज़हीन समझने से इनकार कर देना है। मैं जैसे अजीम लीडर की तरफ से मिला हुआ ये सर्टिफिकेट इतनी जल्दी ज़ाया नहीं करना चाहता, इसलिए आप फरमाएं क्या हुक्म है? इमरान ने यकलक संजीदा होते हुए कहा। Comment, share, press the bell icon.